فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ناظرین، نعیم ناصف آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میرے ساتھ ہیں جناب قاری محمد مصطفیٰ راسخ حافظہ اللہ۔ ناظرین، رمضان آ چکا، ہماری خوش بختی، ہماری خوش قسمتی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایام جو مبارک ایام ہیں، رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کے ایام ہیں، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عنایت کیے۔ تو ان ایام سے برکتیں کیسے سمیٹیں، رحمتیں کیسے حاصل کریں، اور روزہ اور رمضان گزارنے کا طریقہ اور انداز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ کیا ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم بات کرتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قاری محمد مصطفیٰ راسخ۔ جناب قاری صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ جی، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ شیخ، روزہ جس کو عربی میں الصوم کہتے ہیں، جی، اس کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوم کا لغوی معنی ہوتا ہے رک جانا، کلام سے رک جانا یا کھانے پینے سے رک جانا، کسی بھی چیز سے رک جانے کا نام صوم ہے۔ اور اصطلاح کے اندر شرعی اعتبار سے صوم کا معنی ہے کہ عاقل بالغ آدمی جو مسلمان ہے اس کا صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے رک جانا، اور ہر وہ عمل جو روزے کے مخالف ہے اور روزے کو توڑ دینے والا ہے، ناقض روزہ ہے، اس سے رک جانا اللہ کی رضا کے لیے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، روزہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ رکھتے بھی ہیں، اور ایک ایسی تعداد بھی ہے، اگرچہ وہ تھوڑی تعداد ہے، روزہ نہیں رکھتے۔ ان کے مسائل ہیں، بعض لوگوں کے مسائل یہ ہیں کہ بیمار ہیں، بعض لوگوں کے مسائل یہ ہیں جو ان کے نزدیک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کام ان کا ذرا بڑا بھاری ہوتا ہے۔ تو روزے کا حکم کیا ہے؟ کیا اس میں گنجائش ہے؟ کوئی اگر چھوڑنا چاہے چھوڑ سکتا ہے یا گنجائش نہیں ہے؟ جی، روزے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک روزہ ہے جو فرضی ہے، جو رمضان کا روزہ ہے، اور ایک ہوتا ہے نفلی روزہ۔ جو رمضان کے روزے ہیں وہ ہر مسلمان عاقل اور بالغ انسان پر فرض ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ انسان طاقت رکھتا ہو اور کوئی اس کو عذر بھی لاحق نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ ایک انسان اگر طاقت نہیں رکھتا ہے، وہ دائمی مریض ہے، کوئی ایسا مرض اس کو لاحق ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے کہ وہ اس کی جگہ پہ ایک مسکین کا کھانا جو ہے وہ ادا کر دے گا۔ لیکن جو آدمی طاقت رکھتا ہے اور اس کو کوئی عذر لاحق نہیں ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، تو اس پر روزہ رکھنا ہر حال میں فرض ہے، اس کو کوئی گنجائش جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ باقی نفلی روزے ہیں، تو نفلی روزے، نفلی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ رکھنا چاہیں تو رکھ لیں، نہ رکھنا چاہیں تو نہ رکھیں، لیکن فضیلت ان کی بھی بہرحال موجود ہے، جیسے سوموار کا روزہ ہے، جمعرات کا روزہ ہے، یا اسی طرح ایام عاشوراء کے روزے ہیں یا محرم کے روزے ہیں۔ تو نفلی روزہ تو نفلی ہے، آپ رکھیں یا نہ رکھیں، فضیلت آپ کو حاصل ہوگی اگر آپ رکھ لیتے ہیں۔ لیکن رمضان کا روزہ فرض ہے، وہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ اچھا شیخ، یہ بتائیے گا کہ روزہ ظاہر ہے کہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ صبح آپ سحری کھا لیں اور پھر آپ نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے مغرب تک، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھوکا کیوں رکھا ہے؟ کیا اس کی حکمت کیا ہے؟ روزے کی حکمت کیا، بھوکا رکھنے کی حکمت کیا ہے؟ جی، اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، آپ کے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے، آپ ہر گناہ سے بچنے کی ٹریننگ اور تربیت حاصل کر لیں۔ تو بھوکا اور پیاسا اس لیے رکھا ہے کہ تاکہ آپ نے حرام کام سے تو بچنا ہی بچنا ہے، اس تربیت اور ٹریننگ کے عرصہ میں آپ بعض حلال چیزوں سے بھی بچنا شروع کر دیں گے۔ تو جب انسان حلال چیزوں سے بچنا شروع کر دیتا ہے، کھانا تو حلال ہے لیکن وہ اس وقت میں نہیں کھاتا ہے، پانی پینا حلال ہے وہ اس وقت میں نہیں پیتا ہے، تو وہ گویا کہ آپ کے اندر ایک کنٹرول اور برداشت کا مادہ آ جاتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو گناہوں سے یا حلال کام سے جب آپ روک رہے ہیں، آپ کے اندر یہ صلاحیت آ گئی ہے کہ جی میں نے کھانا سامنے ہے لیکن میں نے کھانا نہیں ہے، بالکل افطاری میں 2 منٹ باقی ہیں، تو وقت تو کوئی نہیں باقی ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ آپ نے ان 2 منٹوں میں نہیں کھانا ہے۔ تو جب حلال چیز سے بھی آپ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، اللہ کا حکم مانتے ہوئے آپ رک جاتے ہیں، تو پھر آپ کی تربیت اس انداز میں ہو جاتی ہے کہ پھر آپ حرام کام سے بھی بآسانی رک سکتے ہیں، اور تقوی کا جو تقاضا ہے اللہ رب العزت کا، اس کو آپ بآسانی جو ہے حاصل کر سکتے ہیں۔
اچھا، اس کی ایک وجہ یہ تو نہیں ہے کہ انسان حلال کھاتا رہتا ہے، میں 11 مہینے اشیاء کھاتا ہوں، روٹی کھاتا ہوں، پھل کھاتا ہوں، چیزیں کھاتا رہتا ہوں، باڈی اور میں اس کے عادی ہو جاتے ہیں، حلال چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں نا، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس چیز کے تم عادی ہو چکے ہو یہ بھی نہیں کھانی، جی یہ تم نہیں کھانی۔ اچھا، انسان جس کا عادی ہو چکا ہوتا ہے نا، اس کو ذرا دوبارہ اس سے رکنا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، مشکل محسوس ہوتا ہے۔ تو میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ روک کے انسان کو وہ جو ضبط ہے وہ سکھانا چاہتے ہیں کہ گناہ کا کوئی عادی ہو بھی جائے تو وہ رک سکتا ہے، اپنے آپ کو روک سکتا ہے، یعنی یہاں حلال کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہو تو وہ گناہ تو گناہ، آپ جس حلال چیز کے عادی ہو چکے ہوں آپ اس سے بھی رکیں، تو کہیں یہ سکھانا مقصد تو نہیں ہے؟ جی، اس کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں، بعض امیر لوگ ایسے ہیں کہ وہ کھانے اچھے کھا کر ان کو کھانوں کی لذت ہی ختم ہو جاتی ہے، اور جب وہ کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا بھی کھائیں، مہنگے سے مہنگا کھانا بھی کھائیں، روسٹ بروسٹ بھی کھائیں، تو ان کو کوئی لذت نہیں آتی کیونکہ وہ مسلسل کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو جب روزہ رکھ کے سارا دن وہ بھوکا رہتے ہیں اور شام کو وہ کھانا کھاتے ہیں، تو اتنی دیر بھوکا رہنے کے بعد جو ان کو ایک فرحت اور ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ہمیں احساس دلانا ہے کہ دیکھیں میری اتنی نعمتیں تھیں جن کا تمہیں احساس ہی نہیں تھا، جن کی تمہیں قدر نہیں تھی۔ تو جس طرح کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للصائم فرحتان، کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اس وقت ہوتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے۔ اب ایک آدمی جس کے لیے کھانے کی اہمیت ہی ختم ہو چکی تھی، کھانے کی لذت ہی ختم ہو چکی تھی، کھانے کے اندر جو ایک اللہ کی نعمت کا احساس تھا وہ ختم ہو چکا تھا، تو جب وہ 14 گھنٹے بھوکا رہ کر شام کو کھانا کھائے گا، پانی پیے گا، تو پھر اللہ کی ان نعمتوں کی قدر ہوگی، اس کے اندر ان نعمتوں کا احساس پیدا ہوگا اور ان نعمتوں کی لذت اس کو محسوس ہوگی۔ تو یہ بھی آپ ایک مقصد کہہ سکتے ہیں، لیکن میں نے چونکہ ایک وہ خاص آیت کے تحت ایک تقوی کا بیان کیا تھا، میں نے اس آیت کے تحت تقوی کا بیان کر دیا تھا، اس کے اور بھی آپ مقصد بیان کر سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں، ممکنہ طور پہ ہو سکتے ہیں۔ جی ممکنہ طور پہ۔ اچھا شیخ، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے یہ روزہ رکھ لیتا ہے، تو ایک وہ شخص ہے بہانے کرتا ہے، ایک وہ شخص ہے روزہ رکھ لیتا ہے، جو روزہ رکھ لیتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے روزے دار کے لیے بے شمار فضائل جو ہیں وہ بیان کیے ہیں، میں چند ایک آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہر عمل کا اجر جو ہے وہ فرشتوں سے لکھواتے ہیں، لیکن جب روزے کی باری آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ جو ہے یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی تو اس وقت ہوتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور ایک خوشی اس کو اس وقت ہوگی جب اللہ تعالیٰ اس کو روزے کا اجر عطا فرمائیں گے، تو گویا کہ وہ اتنا زیادہ اور اتنا عظیم اجر ہوگا کہ انسان جو ہے اس دن خوش ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے روزے دار کے منہ کی جو بدبو ہے اس کو اللہ رب العزت اتنا پسند کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بو جو ہے وہ اللہ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے، اور یہ گویا کہ روزے کی ایک فضیلت ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر موجود ہے کہ ابعد اللہ وجہہ عن النار 70 عاما، کہ اللہ تعالیٰ روزے دار جو آدمی ہے اس کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت تک جو ہے اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں، اور پھر یہ روزہ جو ہے وقایۃ من النار، جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سبب لاستجاب الدعاء، کہ جب آپ افطاری کرتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس وقت آپ جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کریں گے، دعا کی قبولیت کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح کفارۃ للذنوب بھی ہے، یہ انسان کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن روزہ جو ہے یہ روزے دار کے لیے سفارش کرے گا، قرآن مجید کی طرح۔ جی، حدیث کے الفاظ یہی ہیں کہ الصیام والقرآن یشفعان، کہ روزہ اور قرآن مجید یہ دونوں ہی سفارش کریں گے، تو چونکہ ہمارا موضوع روزہ ہے تو روزہ بھی سفارش کرے گا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اور بھی بے شمار فضائل بیان کیے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ جس کا نام باب الریان ہے، اس میں صرف وہی آدمی داخل ہوگا جو روزے دار ہوگا، تو یہ باب الریان اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے رکھا ہوا ہے۔
تو یہ سارے فضائل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ اچھا شیخ، یہ فضیلت ہے، ہم ذرا مسائل کی طرف آتے ہیں۔ نیت سے آغاز کرتے ہیں روزہ، ظاہر کوئی بھی عمل ہے تو اس کا آغاز جو ہے وہ نیت سے ہوتا ہے۔ جی تو روزے کی نیت کے بارے میں بعض لوگوں کی کلیئرٹی نہیں ہے، جی یعنی نیت روزے کی کب ہوگی؟ رات کو جب سو رہا ہے انسان تب وہ اگر یہ نیت کر لے کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے تو یہ نیت کافی ہوگی، یا نیت جو ہے وہ جب اٹھ رہا ہے تو اس وقت نیت کرے گا؟ ایک تو نیت کا وقت کی بات ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ نیت کے کوئی خاص الفاظ ہیں جس کے ساتھ نیت کی جائے گی، یا دل میں جو بات آ جاتی ہے وہی نیت کہلاتی ہے؟ جی، نیت کے حوالے سے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے فجر سے پہلے نیت کر لینی ہے۔ اگر رات کو بھی آپ نیت کر کے سو گئے ہیں تو وہ آپ کی نیت شمار ہو جائے گی۔ تو یہ رات سے لے کر فجر تک، یعنی کہ جو آپ کے سحری کو ختم کرنے کا جو وقت ہے، جہاں پر سحری بند ہو جاتی ہے، اس وقت تک آپ اگر کسی وقت بھی نیت کر لیتے ہیں، رات کو کر لیتے ہیں یا بالکل سحری کھاتے وقت کر لیتے ہیں، سحری کھا کر لیتے ہیں، تو آپ کی نیت جو ہے وہ درست ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، کہ جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں ہے۔ لیکن یہ فرضی روزے کے حوالے سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیت کا جو یہ تو اختتام ہے نا فجر، جی تو اس کا آغاز افطار کے بعد یعنی اگلا دن جب شروع ہو جاتا ہے؟ جی، جب آپ نے پچھلا روزہ افطار کر لیا ہے اس کے بعد آپ کسی وقت بھی نیت کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، یہ ہے فرض روزوں کے حوالے سے۔ باقی جو نفلی روزے ہوتے ہیں، نفلی روزوں میں آپ جو ہیں کسی وقت بھی نیت کر سکتے ہیں۔ اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کا نبی بسا اوقات گھر میں جاتے اور پوچھتے جی کھانے کا کوئی چیز ہے، کھانے والی چیز؟ تو آگے سے امہات المومنین کہتی ہیں جی کچھ نہیں ہے، تو اللہ کا نبی کہتے ہیں کہ میں اس وقت روزہ رکھ لیتا ہوں۔ یعنی نفلی روزے کی نیت فجر کے بعد بھی ہو سکتی ہے؟ فجر کے بعد بھی ہو سکتی ہے، لیکن فرضی روزہ جو ہے وہ فجر سے پہلے اس کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ نیت کے الفاظ کیا ہونا چاہیے۔ تو ہر عمل کے لیے نیت تو ضروری ہے، کیونکہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ لیکن جن اعمال کی نیت زبان سے کرنا ثابت ہے، صرف ہم وہی زبان سے نیت کر سکتے ہیں اور انہی الفاظ کے ساتھ کر سکتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے۔ جیسے حج یا عمرے کے بارے میں ہم تلبیہ کہتے ہیں، تو اگر کسی عمل کی نیت کرنا ثابت نہیں ہے الفاظ کے ساتھ تو وہاں نیت پھر ہم النیت فعل القلب، تو یہ دل کا کام ہے، اور کوئی بھی عقل مند انسان جو ہے وہ کوئی بھی عمل بغیر نیت کے کرتا ہی نہیں ہے۔ آپ جب گھر سے نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو اگر آپ عقل مند ہیں، باشعور ہیں اور آپ مجنون نہیں ہیں تو آپ ایک چیز سوچ کر نکلے ہیں کہ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، وہ آپ کی نیت ہے۔ آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو وہ آپ کی نیت ہو جاتی ہے۔ دکان پہ جا رہا ہوں تو دکان پہ جا رہا ہوں وہ بھی آپ کی نیت ہے، آپ ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں وہ بھی آپ شعور کے ساتھ اور عقل کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اگر فوری کوئی چیز بدل جائے نا، میں دکان پہ گیا ہوں تو میرا ارادہ بن گیا کہ نہیں مجھے فلاں کام بھی، تو وہ بھی نیت ہوتی ہے میرا وہاں دوسرے کام کے لیے جب نکلوں تو بھی انسان نیت کر لیتا ہے، ذہن میں یہ بات آتی ہے، ذہن میں یہ بات ہوتی ہے۔ تو روزے کے حوالے سے جس طرح دیگر اکثر اعمال کے حوالے سے الفاظ کے ساتھ نیت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اسی طرح روزے کے حوالے سے بھی نیت الفاظ کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ اور یہ الفاظ جو ہمارے ہاں معاشرے کے اندر رواج پا چکے ہیں کہ وَبِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ من گھڑت ہیں اور اپنی طرف سے بنائے گئے ہیں۔ اب ان کے من گھڑت اور غلط ہونے کی چیز جو ہے نا، اس کا معنی آپ ذرا دیکھیں تو معنی سے ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ غلط ہیں۔ اب دیکھیں اس کا معنی، غد کا معنی ہوتا ہے اگلا دن، تو الفاظ ہیں وَبِالصَّوْمِ غَدٍ، میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، وَبِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اب آپ روزہ تو آج کا رکھ رہے ہیں، نیت آپ کل کے روزے کی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے نے یہ نیت کے الفاظ گڑھے ہیں گویا کہ اس کو عربی بھی اچھی طرح سے نہیں آتی تھی۔ اگر وہ کم از کم عربی کا ماہر ہوتا تو وہ یہ کہتا جی وَبِصَوْمِ الْيَوْمِ نَوَيْتُ، وَبِصَوْمِ الْيَوْمِ نَوَيْتُ، میں آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ ممکن جب انہوں نے نیت جو ہے وہ افطار سے پہلے، افطار سے پہلے نیت ہو نہیں سکتی ہے، اور اگر افطار کے بعد نیت کی ہے تو وہ تو تاریخ اگلے روزے کی شروع ہو گئی ہے، وہ دن جو ہے وہ عربی مہینے کا وہ تو رات کو شام کو شروع ہو جاتا ہے غروب آفتاب پہ۔ اچھا، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے ہاں تقریباً ہر دوسری مسجد میں صبح سحری کے وقت میں
نیت پڑھی جاتی ہے اور سکھائی جاتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ من گھڑت ہے، یہ ثابت نہیں ہے؟ ثابت نہیں ہے جی۔ تو جو افطاری کی دعائیں ہیں وہ افطاری کی دعاؤں میں جو دعا صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے وہ ہے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ جو باقی دعائیں ہیں اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یا بعض روایات کے الفاظ ہیں اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ روایات جو ہیں یہ ضعیف ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہمیں وہ دعا اور وہ روایات جو ہیں یا ان دعاؤں پہ عمل کرنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ہمیں ملی ہیں۔ اچھا، یہ ایسا کیوں ہے کہ جو چیزیں صحیح حدیث سے ثابت ہیں، یہ دعائیں یا دعاؤں کے الفاظ، ہم اس پہ عمل کم کرتے ہیں، اور جو ضعیف سند سے ہیں یا ضعیف روایات ہیں اس پہ عمل زیادہ کرتے ہیں، یا ایک دفعہ کرنا شروع کر دیں، بعد میں کوئی بتا بھی دے کہ بھئی یہ سندن ضعیف ہے اور یہ ٹھیک ہے، تو ہم اپنے عمل کو بدلتے نہیں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ جی، اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ لوگوں کے اندر جہالت زیادہ ہے، لا علمی ہے، خاص طور پہ عامت الناس کے اندر۔ تو وہ کیلنڈروں کے اندر یا اپنے مساجد کے ائمہ کرام سے یا اپنے اساتذہ سے یا بچپن میں جہاں انہوں نے قرآن مجید پڑھا ہوتا ہے ان سے جو دعا وہ سیکھ لیتے ہیں، پھر وہ وہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو اگر بتا بھی دیا جائے تو پھر وہ یہ اتنی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ چلے ہم اس کو چھوڑ کر یہ اور دعا ویسے یاد بھی کر ان کے ساتھ ایک اعتماد کا تعلق بن جاتا ہے، تو کہتے ہیں یہ کہیں گے تو میں کہوں گا چونکہ میرا ان سے اعتماد ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں جی میرے استاد یا میرے امام صاحب یا ہمارے مسجد کے امام صاحب نے چونکہ ہمیں یہ سکھائی ہے لہٰذا میں تو یہی دعا پڑھوں گا، اس کے علاوہ میں نے کوئی دوسری دعا نہیں پڑھنی ہے۔ لیکن ہونا یہ چاہیے کہ عامت الناس کو بھی تحقیق کرنی چاہیے تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ کون سی روایات یا کون سی دعائیں جو ہیں وہ ضعیف ہیں اور کون سی روایات اور کون سی دعائیں جو ہیں وہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں۔ صحیح کو اپنا لیا جائے، وہ بے شک جس نے بھی سکھائی ہوں یا جہاں سے بھی مل جائیں، اور جو ضعیف ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے۔ غور و فکر اور تدبر، یعنی اسلام تو یہ کہتا ہے نا، ادروائز تو وہ جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی یہی کام کرتے تھے، کہتے تھے میں ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے رہیں، تو انہی اعتماد کے ساتھ چلتے آ رہے تھے کہ ہم نئی بات کو کیوں قبول کریں۔ جی جی۔ اچھا، لوگ شعبان میں بھی روزہ رکھتے ہیں، بلکہ روزے رکھتے ہیں، اور احادیث میں شعبان میں روزے رکھنے کی فضیلت بھی ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ احتیاط کی وجہ سے روزہ رکھ لیتے ہیں، یعنی چاند جب نظر آنے کے قریب ہوتا ہے تو رکھ لیتے ہیں، اس وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چاند ہمیں نظر نہ آئے اور ہمارا کوئی روزہ رہ جائے، تو احتیاطاً ایک روزہ رکھ لیتے ہیں، ایک یا دو۔ تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ احتیاطاً روزہ رکھنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ روزہ بھی چاند دیکھ کر رکھو اور عید الفطر جو ہے یعنی روزہ چھوڑنے کا عمل جو ہے افطار بھی چاند دیکھ کر کرو۔ اور آگے فرمایا کہ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ، کہ اگر تمہارے اوپر بادل آ جائیں تو پھر تم اندازہ کرو۔ اندازہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے شعبان کے 30 دن پورے کرنے ہیں۔ تو گویا کہ وہ دن جس دن شک ہے، آپ کو چاند اگر نظر نہیں آیا، بے شک بادل ہی ہیں یا کوئی بھی مسئلہ ہے، اگر تو شعبان کے 30 دن پورے ہو گئے ہیں تو پھر تو اگلے دن کا آپ کا روزہ پکا ہے، یکم رمضان ہو گیا۔ اور اگر ابھی تک شعبان کے 29 ہیں، ایک دن ابھی تک باقی ہے، تو آپ بطور احتیاط کے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اس روایت میں تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر ہی روزہ چھوڑو۔ اور بعض روایات ایسی بھی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ منع فرمایا ہے۔ متفق علیہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین الا رجل کان یصوم صوما فلیصمہ، کہ تم رمضان کو ایک دن یا 2 دن پہلے نہ کرو، یعنی کہ ایک دن پہلے احتیاطی روزہ رکھ کر یا 2 دن پہلے احتیاطی روزہ رکھ کر تم رمضان کو آگے نہ کرو۔ یہ گویا کہ تم غلط کام کر رہے ہو کہ ابھی تک رمضان آیا نہیں ہے اور آپ نے شعبان کے 2 روزے رکھ کر یا 1 روزہ رکھ کر اس کو رمضان بنا لیا ہے۔ ہاں، ایک ایسا آدمی جو اپنے روٹین کے روزے رکھ رہا ہے، مثلا وہ ہر جمعرات اور ہر سوموار کا روزہ رکھتا تھا، اب 30 شعبان کو جمعرات آ گئی یا سوموار آ گئی، تو اس نے اس لیے روزہ نہیں رکھا کہ وہ احتیاطی رمضان کو روزہ رکھ رہا ہے، بلکہ اس نے اس لیے رکھا ہے کہ وہ روٹین کے روزے رکھتا چلا آ رہا ہے، تو اس کو اجازت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت ہے، عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم، یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو تعلیقاً بیان فرمایا ہے، اور دیگر جو اصحاب سنن ہیں انہوں نے اس کو موصول بھی بیان فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ جو شخص شک والے دن کا روزہ رکھتا ہے
اس نے گویا کہ ابو القاسم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، جس طرح کہ پہلی روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو یہ جو شک کا روزہ ہے یہ نہیں رکھنا چاہیے آج کل، بلکہ میں دیکھتا ہوں کئی لوگ یہ روزہ رکھتے ہیں کہ جی چاند شاید چاند چڑھ گیا ہو، ہمیں نظر نہ آیا ہو، جب اللہ کے نبی کی واضح اور صریح روایت موجود ہے، صریح حکم موجود ہے کہ صوموا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر تم نے روزہ رکھنا ہے۔ تو جب تک چاند آپ نے نہیں دیکھا ہے آپ کا روزہ نہیں ہے۔ چاند دیکھے کون؟ یعنی میں تو چاند نہیں دیکھتا، جی، میں روزہ رکھ لیتا ہوں، مجھے بتاتے ہیں لوگ کہ چاند نظر آ گیا ہے تو میں رکھ لیتا اس میں اصل ہے اعتماد۔ ٹھیک، یا تو یہ ہے کہ ہر بندہ خود چاند دیکھے، یا پھر یہ ہے کہ وہ جو ذمہ داران ہیں، جو ریاست کے منصب والے لوگ ہیں، یا جن کو پورے معاشرے نے باقاعدہ رؤیت ہلال کمیٹی کے اندر ذمہ داری سونپی ہوئی ہے کہ وہ چاند دیکھیں گے، تو ہمارا ہے ان کے اوپر اعتماد، اور وہ باقاعدہ ایک دن پہلے جو ہے باقاعدہ اس کی میٹنگ کرتے ہیں، اس کے اندر وہ چاند کو مختلف آلات کے ذریعے یا ویسے بغیر آلات کے چاند دیکھتے ہیں۔ تو یہاں بات پھر ہماری جو ہے وہ اعتماد پر چلے گی کہ اگر ایک معتمد اور مستند آدمی جو ہے وہ کہہ دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو اس کی بات اور اس کی شہادت پر آپ روزہ رکھ لیں گے۔ ضمناً ایک سوال ہے کہ اگر کبھی ان سے غلطی ہو جائے جی، بتانے میں، یعنی ان کو چاند نظر نہیں آیا جبکہ چاند موجود تھا، جی، اور اگلے دن ہم روزہ نہ رکھ سکیں، تو اس کا گناہ کس پر ہے؟ اگر تو انہوں نے آمدن کیا ہے تو پھر تو وہ گناہ گار ہیں، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے پوری محنت کی ہے، کوشش کی ہے، جد و جہد کی ہے، تو پھر انشاءاللہ وہ بھی گناہ گار نہیں ہیں اور باقی لوگ بھی گناہ گار نہیں ہیں۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ پیدا ہوگا، مثلا اگر رمضان بھی 29 کا پھر بن جاتا ہے اور ادھر سے ایک روزہ بھی چھوٹ جاتا ہے تو 28 ہو جائیں گے، تو وہ تو پھر 28 ہو جائیں گے۔ تو اس صورت میں پھر یہ ہے کہ ایک روزے کی بعد میں سب لوگ قضا کریں گے، وہ ایک روزہ زائد رکھیں گے، اور وہ رکھیں گے شوال میں، وہ شوال میں جا کر رکھیں گے۔ جی، وہ عید کے ایام، کیونکہ جب آپ نے عید کا چاند نظر آ گیا تو پھر تو وہ یہی حکم ہے کہ وہ افطروا لرؤیتہ، تو پھر ہم نے یہ نہیں کرنا کہ عید والے دن ہم روزہ رکھیں، عید والے دن تو روزہ رکھنا ویسے ہی منع ہے، حرام ہے، تو پھر وہ اس کے بعد اس کی قضا کریں گے، شوال میں کسی وقت بھی اس کی قضا کر سکتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو روزہ رکھ کے انسان بھول جاتا ہے، اور یہ ہمارے ناظرین بھی یہ سنتے رہتے ہوں گے اور ان کے علم میں بھی ہے کہ بھول کر کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا اس میں ایک چیز یہ ہے، یعنی دو پہلو، ایک اس کا بھی ذکر کر دیجئے جو حدیث مبارکہ ہے کہ کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جی جی، یہ بات ہمارے علم میں ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ سنا ہے کہ اگر کوئی شخص کھا پی رہا ہو نا اور دوسرا دیکھ رہا ہو کہ یہ روزہ ہے لیکن کھائی جا رہا ہے، تو وہ اس کو منع نہ کرے، یہ بات صحیح ہے؟ دونوں باتیں بتا۔ جی، آپ کا سوال دو حصوں پر مشتمل ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر کوئی آدمی بھول کر کھا پی لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ روایت ہے، من نسیہ وہو صائم فاکل او شرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ، کہ جو شخص بھول کر کھا لے یا پی لے تو وہ اپنے روزے کو مکمل کرے، کیونکہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ، اس کو تو اللہ نے کھلایا پلایا ہے۔ تو یہ جو نسیان ہے یا بھول جانا ہے یہ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو بھی چیز انسان کی استطاعت میں نہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ گنجائش اور رعایت پیدا کر دیتے ہیں اور وہاں اللہ تعالیٰ معافی دے دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی بھول کر بے شک پیٹ بھر کے کھا لے، پیٹ بھر کر پانی پی لے، انشاءاللہ اس کا روزہ مکمل ہے، پورا ہے، اس کے اندر کوئی نقص واقع نہیں ہوا، اور اس کا وہ روزہ جو ہے آخر تک اس کو قائم رکھنا چاہیے۔ سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر کوئی کھا پی رہا ہے اور ایک بندہ اس کو دیکھ رہا ہے، یہ تو بھول کر کھا پی رہا ہے، جو دیکھنے والا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس حوالے سے اس کو بتانا چاہیے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ کھلا پلا رہا ہے اس کو نہ بتائیں، اس کو اس لیے بتانا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے جب بھی کوئی شخص برائی دیکھے، غلط کام دیکھے، اگر ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روکے، زبان سے روک سکتا ہے تو زبان سے روکے، اور اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو وہ اپنے دل میں اس کو برا جانے۔ تو یہ چونکہ یہ بھی ایک منکر کام ہے، یہ ایک غلط کام ہے، وہ بھولا ہوا تھا تو اس نے بھول کر کیا، جائز نہیں تھا، یعنی اس کا کھانا جائز نہیں تھا، تو اس نے ایک ناجائز کام کو جب کیا، اگرچہ بھول کر ہی کیا، تو جو دیکھ رہا ہے اس کو چاہیے کہ اس کو متنبہ کر دے کہ بھائی آپ روزے دار ہیں، آپ کھانا پینا بند کر دیں۔ ہمارے ہاں ایک رویہ یہ ہے کہ ہم بہت جلدی چیزیں توڑتے ہیں،
ختم کرتے ہیں. ہم سوال جب کرتے ہیں نا تو ہم یہ پوچھتے ہیں جی فلاں چیز اگر ہو جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی, خراب ہو جاتی ہے, جی فلاں اگر نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی, فلاں چیز. اسی طرح روزہ ہے. تو روزے کے بارے میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر وہ ہو جائیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو مثال کے طور پہ اس میں کیک آنا ہے, اس میں دوائی ڈال لینا ہے, آنکھ میں قطرے ڈال لینا, کان میں دوائی جو حلق تک پہنچ جاتی ہے, اور اسی طرح منی کا خارج ہو جانا ہے جس کو ہم احتلام کہتے ہیں. تو یہ ان چیزوں کے بارے میں بتائیے کہ ان میں سے کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کون سی چیزیں جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. آپ نے ماشاءاللہ ایک ہی سوال کے اندر بے شمار چیزیں اکٹھی کر دی ہیں, لیکن ایک چیز میں نے پہلے بھی بیان کی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ انسان کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنی اس کی استطاعت میں ہوتی ہے. جہاں انسان کی استطاعت ختم ہو جاتی ہے وہاں پہ گنجائش اور رعایت پیدا ہو جاتی ہے. جیسے بھول کر ایک آدمی نے کھا لیا, وہ آدمی کی استطاعت میں نہیں ہے, اس کو یاد نہیں رہا, اس کی طاقت میں نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی وہ روزہ پورا کرے گا. اسی طرح احتلام, ایک آدمی دن کو سو جاتا ہے روزے کی حالت میں اور اس کو احتلام ہو جاتا ہے, تو احتلام بھی انسان کی اپنی طاقت میں نہیں ہے, اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو اب اگر اس کو احتلام ہو جاتا ہے تو اس کا روزہ بھی باقی ہے, اس کا روزہ جو ہے فاسد نہیں ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت جو ہے انسان کو وہی تکلیف دیتے ہیں جو اس کی استطاعت میں ہوتی ہے. اب اگر کسی کو نیند کی حالت میں احتلام ہو گیا ہے تو وہ اس کے کنٹرول میں نہیں تھا, لہٰذا اس کا روزہ جو ہے وہ درست ہے اور وہ اپنے روزے کو مکمل کرے گا. اسی طرح قے کے حوالے سے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کی دو قسمیں بیان کی ہیں. ایک قے وہ ہے جو اپنے آپ آ جائے, یہ قے بھی انسان کی استطاعت اور طاقت میں نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے آپ آئی ہے, آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, آپ اس کو روک نہیں سکتے. تو اگر قے اپنے آپ آئی ہے تو آپ کا جو روزہ ہے وہ قائم رہے گا, وہ ختم نہیں ہوگا. لیکن جس شخص نے آمدن قے کر دی ہے اس کا روزہ ختم ہو جائے گا اور اس کو اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی. یہ حدیث مبارکہ ہے. جی یہ حدیث مبارکہ ہے. ٹھیک ہے. امام ابو داود رحمہ اللہ اور امام ترمذی, اسی طرح دیگر امام حاکم رحمہ اللہ, انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے. الفاظ اس کے یہ ہے کہ من زرعہ القیء فلیس علیہ قضاء ومن استقاء عمدا فلیقضی. اور امام البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دی ہے. اور اس کے بعد جو آگے آپ نے باتیں کی ہیں کہ کان کے اندر یا اسی طرح ناک کے اندر یا آنکھ کے اندر آپ قطرے ڈالتے ہیں, تو روزے میں جو چیز ممانعت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کھانا پینا نہیں ہے, آپ کے پیٹ کے اندر کوئی چیز نہیں جانی چاہیے. اب جو بھی چیز آپ استعمال کرتے ہیں اگر اس کو آپ طعام یا مشروب نہیں کہتے تو وہ کھانا پینا نہیں ہے. اگر ایک بندے نے اپنے کان میں قطرے ڈالے ہیں تو کیا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے کھانا کھا لیا ہے؟ ظاہر نہیں کہہ سکتے, اگرچہ وہ حلق میں بھی پہنچ جائے لیکن یہ کھانا اس کی تاثیر بے شک چلی جائے. یا ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے پانی پی لیا ہے. اسی طرح ایک آدمی جو ہے وہ اپنی آنکھ کے اندر قطرے ڈالتا ہے تو اس کو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ نے کھانا کھایا یا آپ نے پانی پیا ہے. تو گویا کہ کان کے اندر قطرے ڈالنا یا آنکھ کے اندر قطرے ڈالنا یہ بالکل روزے کے اندر جائز ہے اور اس سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. اچھا, اسی طرح بعض مریض جو ہیں وہ انہیلر کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ جی انہیلر جو ہے نا وہ ایک ہوا ہوتی ہے, تو ہوا وہ اتنی معمولی مقدار ہوتی ہے اس کی دوائی میں کہ جب آپ وہ پف لیتے ہیں تو آپ کے منہ کے اندر صرف ہوا جاتی ہے یا ہلکی سی بالکل معمولی سی جو دوائی ہوتی ہے اس کا ہلکا سا ذائقہ جاتا ہے. یہ آپ ایسے ہی اس کو کہہ لیں کہ مثلا آپ سڑک پہ جا رہے ہیں, کہیں پہ آگ لگی ہوئی ہے تو آپ وہاں سے گزرے ہیں تو وہ جو دھواں آپ کے منہ میں چلا گیا اس کی مقدار اس دھوئیں سے بھی کم ہوتی ہے. یا آپ کہیں پہ جا رہے ہیں گرد و غبار اڑی ہوئی ہے تو وہ گرد و غبار آپ کے منہ میں چلی گئی, تو یہ گویا کہ جس طرح گرد و غبار یا دھواں آپ کے منہ میں جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اسی طرح انہیلر یہ جو پف ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے کیونکہ اس کی دوائی کی مقدار بالکل معمولی ہوتی ہے, صرف وہ ہوا ہوتی ہے, نہ وہ طعام ہوتا ہے نہ وہ شراب ہوتا ہے, یعنی نہ وہ کھانا ہوتا ہے نہ وہ پانی ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی وہ پف لے تو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے کھانا کھا لیا ہے یا آپ نے پانی پی لیا ہے. وہ صرف یہ سانس لینے کی جو نالیاں ہیں ان کے اندر جو بندش ہوتی ہے یا جو رکاوٹیں آ جاتی ہیں ان کو ذرا کھول دیتی ہے اور اس کا پیٹ کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہوتا ہے. صحیح. اچھا, خون وہ حجامے کی صورت میں ہو یا کوئی زخم لگ جائے عام مطلب جس طرح, تو کیا خون نکلنے سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے؟ خون نکلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے.
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو روزے رکھ کر جہاد پہ جاتے تھے اور باقاعدہ لڑائی کرتے تھے، اور اس میں صحابہ کرام کو زخم بھی لگتے تھے اور خون جو ہے ان کا نکلا ہوتا تھا۔ تو خون جو ہے نکلنا، یہ ایک ہوتا ہے خون کا اندر جانا، تو روزہ اس چیز سے ٹوٹتا ہے جو چیز اندر جاتی ہے۔ اب اگر ایک چیز باہر نکل رہی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر آپ تھوک پھینکتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، آپ پیشاب کرتے ہیں، پخانہ کرتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر خون نکل آیا تو وہ باہر نکلا ہے، آپ کے اندر کوئی چیز معدے میں کو نہیں گئی، تقویت نہیں دی اس نے، یعنی آپ نے وہ کھانا نہیں کھایا یا پانی نہیں پیا۔ اسی طرح حجامہ جو ہے، تو حجامہ کے حوالے سے اہل علم کے دو اقوال پائے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی دو مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتجم وہو محرم واحتجم وہو صائم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں سنگی لگوائی اور اسی طرح آپ نے روزے کی حالت میں سنگی لگوائی۔ تو اس حدیث سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں آپ حجامہ کروا سکتے ہیں، سنگی لگوا سکتے ہیں۔ جبکہ بعض دوسری روایات ایسی ہیں جن میں الفاظ ہیں کہ افطر الحاجم والمحجوم، کہ حجامہ لگانے والا، سنگی لگانے والا اور سنگی جس کو لگائی گئی ہے اس دونوں کا جو ہے وہ روزہ ختم ہو گیا۔ سنگی لگوانے والا جو ہے اس کے تو سمجھ آتی ہے کہ اس نے سنگی لگوائی اور اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اب سنگی لگانے والا جو ہے اس کا کیوں ٹوٹا؟ تو اس کا اہل علم بیان کرتے ہیں کہ اس نے جب خون کھینچا تو ایک احتمال ہوتا ہے کہ وہ خون جو ہے اس کے گلے کے ذریعے اس کے پیٹ میں چلا جائے۔ آج کل تو سنگی مطلب وہ حجامہ بڑے مطلب آپ کہہ لیں کہ جدید شکل آ گئی ہے، کپ ہوتے ہیں اور وہ پمپ کے ذریعے کھینچتے ہیں، لیکن پہلے دور میں یہ سینگی باقاعدہ سینگ ہوتا تھا، اس میں اوپر تھوڑا سا سوراخ ہوتا تھا، اور جو سینگی لگانے والا آدمی ہوتا تھا نا وہ اپنے سانس سے اور زور سے پھونک جو ہے نا کھینچتا تھا اور اس سے پھر وہ خون نکالتے تھے۔ تو میرا حاضر میں جو جدید طریقہ کار آ گیا ہے اس میں شاید وہ بات جو ہے سامنے نہیں ہوگی، لیکن ان دونوں روایات کو سامنے رکھ کر اہل علم نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ امام اکرمہ اور اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ الصوم مما دخل ولیس مما خرج، کہ روزہ جو ہے اس چیز سے ٹوٹتا ہے جو اندر داخل ہوتی ہے، نہ کہ اس چیز سے جو خارج ہوتی ہے۔ امام ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے نا افطر الحاجم والمحجوم، یہ منسوخ ہے، کیونکہ اس کے بعض طرق جو ہے وہ دوسری روایات سے پہلے ہیں۔ اور دوسری بات پھر بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، اگرچہ ہم اس کو منسوخ نہ بھی تسلیم کریں تو ہم اس کو کراہت پر محمول کر سکتے ہیں، یعنی ناپسندیدگی پر محمول کر سکتے ہیں، اس کو ہم حرمت پر محمول نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے بھی سینگی لگوائی ہے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ خون نکلنے سے اس کو کمزوری ہو جاتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ سینگی یا تو رات کے ٹائم لگوا لے یا پھر وہ لگوائے ہی نہ۔ لیکن اگر کوئی لگوا لیتا ہے اور اس کو کمزوری بھی نہیں ہوتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اتنا طاقتور ہوں کہ مجھے کمزوری نہیں ہوگی، تو بے شک وہ لگوا لے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو راجح موقف جو ہے اہل علم کا یہی ہے کہ سینگی لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس میں کوئی چیز اندر نہیں جا رہی بلکہ اس سے خون باہر آ رہا ہے۔ جیسے آپ کو کوئی زخم لگ گیا اور آپ کا خون نکل آیا تو یہ بھی گویا کہ ایک زخم ہی ہے، اس کو آپ زخم پہ قیاس کر لیں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا شیخ یہ بتائیے گا کہ روزے کی حالت میں جیسے یہ سنگی لگوانا ہے یا ہم نے ڈراپس کی بات کی ہے، تو بیوی سے تعلق قائم کرنا کسی بھی سطح پہ، یہ اس کی کوئی گنجائش ہے یا گنجائش نہیں ہے؟ روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ تعلق کی کئی ایک نوعیتیں ہیں۔ ایک نوعیت تو یہ ہے کہ آپ بیوی کا بوسہ لیتے ہیں، تو بوسے کی حد تک اگر آپ رہتے ہیں تو یہ جائز ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایقبل الصائم، کیا روزے دار آدمی بوسہ لے سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا سل حاضی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھیں، تو کہا جی ان سے آپ پوچھ لیں۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع ذلک، کہ اللہ کے نبی یہ کرتے ہیں، یعنی آپ بوسہ لے لیتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کیے ہوئے ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما واللہ انی لاتقاکم للہ واخشاکم لہ،
کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ میرے اندر تقوی موجود ہے، اس کے باوجود میں اپنی بیوی کا بوسہ لے لیتا ہوں۔ گویا کہ بیان کرنے کا مقصد یہی تھا۔ ایک دوسری روایت ہے جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا بیوی کے ساتھ مباشرت یا مباشرت سے مراد میل جول ہے، جماع مراد نہیں ہے، کیا کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ روزے کی حالت میں میل جول کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے اس کو اجازت دے دی۔ پھر ایک دوسرا شخص آیا اور اس نے بھی یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرما دیا۔ تو راوی جو ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ وَالَّذِي نَهَاهُ شَابٌ، کہ جس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی وہ ایک بوڑھا آدمی تھا، اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا وہ نوجوان آدمی تھا۔ تو گویا کہ اگر تو آپ کا بوسے تک محدود رہے، یا آپ زیادہ سے زیادہ معانقے کی حد تک محدود رہیں اور حدود کراس کرنے تک آپ نہیں جاتے ہیں، اپنے اوپر آپ کو مکمل کنٹرول ہے، تو پھر آپ بوسہ بھی لے سکتے ہیں۔ معانقے کا مطلب گلے ملنا، گلے ملنا، جی۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکوں گا، بوسے سے آگے، گلے ملنے سے آگے جو ہے میں جماع کی حد تک چلا جاؤں گا، تو پھر آپ کے لیے بوسہ بھی حرام ہے، کیونکہ جماع کر لینے سے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے اوپر بہت بڑا کفارہ بھی لاحق ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان کے روزے میں اپنی بیوی سے مباشرت کر لیتا ہے تو اس کے اوپر کفارہ ہے، اور وہ کفارہ یہ ہے کہ 2 ماہ کے مسلسل پے در پہ روزے رکھے، اور اگر 2 ماہ کے روزے نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، تو اور اس کے ساتھ پھر روزہ بھی رکھنا ہے، اس روزے کی قضا بھی دینی ہے، اور ساتھ یہ کفارہ بھی ادا کرنا ہے۔ تو گویا کہ بوسہ بھی آپ کہہ لیں کہ ایک سد ذریعہ کے طور پر، مباشرت تو بالکل جائز نہیں ہے، مباشرت یعنی جماع بالکل جائز نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا بوسہ آپ کو جماع تک لے جائے تو وہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اگر آپ کے اوپر کنٹرول ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں حدود کراس نہیں کر پاؤں گا، تو پھر بوسہ لینا یا معانقہ کرنا، گلے ملنا آپ کے لیے جائز ہے۔ تو اللہ کے نبی نے تو بڑی صراحت کے ساتھ یہ تفریق کر دی ہے کہ اگر کوئی شخص کنٹرول کر سکتا ہے، جس طرح کہ ایک بوڑھا آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کنٹرول بھی کر سکتا ہے، اس کی شہوت اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے، لیکن ایک نوجوان آدمی جو ہے اس کی شہوت زیادہ ہوتی ہے اور اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے دونوں کے لیے الگ الگ احکام بیان فرمائے ہیں۔ اچھا، ضمن سوال ایک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیوی سے تعلق قائم تو نہیں کرتا لیکن کسی اور طریقے سے منی کا اخراج کر لیتا ہے، تو کیا اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر تو منی کا اخراج اس نے خود کیا ہے، بے شک بیوی کے ساتھ میل جول سے اس نے کیا ہے یا اس نے کسی اور طریقے سے کیا ہے، تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس کو لذت حاصل ہو گئی ہے۔ منی کا اخراج جو ہے ناقض روزہ ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر بیوی کے ساتھ میل جول اور گلے ملنے کی وجہ سے اخراج ہوا ہے تو اس کے اوپر کفارہ بھی ہوگا، کیونکہ وہ گویا کہ جو جماع سے لذت حاصل کرنا چاہتا تھا وہ دخول کے بغیر یا جماع کے بغیر ہی اس نے حاصل کر لی ہے، اور سبب اس کا وہی بنا ہے۔ اب اس کے اوپر قضا بھی ہے اور اس کے اوپر کفارہ بھی ہے۔ یعنی آپ اس کو یوں سمجھیں کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ بیوی سے لذت تو حاصل نہیں کرتا لیکن باتیں ایسی سنتا ہے یا باتیں ایسی کرتا ہے یا کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے یا مطلب کوئی ایسی کوئی چیز، تو اس سے اگر اخراج ہو جاتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا، کفارہ نہیں ہوگا؟ ہاں، پھر کفارہ نہیں ہوگا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کفارہ نہیں ہوگا، لیکن اگر بیوی کے ذریعے ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر کفارہ بھی ہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے بات کی بوڑھے آدمی کی کہ اس کو وہ بوسہ لے بھی لے تو اس میں حرج نہیں ہے، اور نوجوان ذرا چونکہ کنٹرول نہیں کر سکتا، تو اگر ایک بوڑھا جو ہے وہ اس غرض سے مطلب بیوی کے قریب جاتا ہے، کنٹرول کر لے گا لیکن کنٹرول نہیں کر پاتا پھر، اور ہے بھی غریب آدمی، وہ فدیہ بھی نہیں دے سکتا، بے شک وہ بوڑھا ہو یا نوجوان ہو، جب اس نے جماع کر لیا ہے اور مباشرت کر لی ہے تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، اب اس کے اوپر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ ایک بندہ کفارہ ادا نہیں کر سکتا، تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جب تک اس کے پاس گنجائش نہیں آ جاتی ہے اس کو کفارہ جو ہے تب تک معاف ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک آدمی آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے تو روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کر لی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر تو 60 روزے رکھ پے در پہ،
کہنے لگا کہ یا رسول اللہ ایک روزہ جو ہے اس میں مجھ سے کنٹرول نہیں ہوا تو 60 روزے میں کیسے رکھوں گا؟ تو کہا کہ تم ایسے کرو کہ تم 60 مسکینوں کا کھانا جو ہے وہ کھلا دو۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم یہاں بیٹھ جاؤ۔ اب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ادھر مسجد نبوی میں ہی بیٹھ گیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوروں کا نا ایک بہت بڑا ٹوکرا کہیں سے آیا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا جی اس بندے کو بلاؤ۔ وہ آیا اور کہا کہ جاؤ یہ کھجوریں لے جاؤ اور یہ 60 مسکینوں کو کھلا دو۔ تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ کیا میں اپنے سے غریب لوگوں کو کھلاؤں یا اپنے سے بہتر لوگوں کو کھلاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو تجھ سے زیادہ غریب ہیں ان کو تو نے کھلانا ہے۔ تو قسم کھا کے کہتا ہے کہ اللہ کی قسم مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ یہ لے جاؤ، خود ہی جا کے کھا لو اور تم 60 مسکینوں کا کفارہ یہیں سے پورا کر لو۔ تو یہ گویا کہ کفارہ تو ادا کرنا ہے، لیکن ایک بندہ جو کفارے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، طاقت نہیں رکھتا ہے، تو جب تک اس کے پاس طاقت نہیں ہے وہ کفارہ بھی ادا نہیں کرے گا، موقوف ہو جائے گا۔ اور اگر اسی حالت میں وہ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ اور یہی ہے کہ ایک بوڑھا شخص اگر وہ کفارہ بھی نہیں دے سکتا اور روزہ بھی نہیں رکھ سکتا اور اور فدیہ بھی نہیں دے سکتا، یعنی روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، بزرگ ہے، کمزور ہے، اور فدیہ بھی نہیں دے سکتا، تو وہی ساری کیفیت اس کے اوپر بھی لاگو ہوگی کہ بڑھاپے کی وجہ سے روزہ تو رکھ نہیں سکتا، اب اس کے پاس اتنی مالیت یا رقم نہیں ہے کہ وہ اسے اپنے روزوں کا فدیہ دے لے۔ تو اس کے اوپر بھی وہی ہم اصول جو ہے وہ لاگو کریں گے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام جس پہ ہم نے بات کی رمضان کے فضائل پر اور رمضان کے مسائل پر، اور کچھ مسائل تھے جن کا ہم اس پروگرام میں ذکر کر سکے، اور بہت سارے سوال موجود ہیں جن پہ انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے۔ چونکہ وقت ختم ہوتا ہے تو اس لیے آج کے پروگرام میں ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے پروگرامز ایک سے زیادہ ہوں گے جن پر انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے رمضان کے دیگر مسائل پر۔ تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔